اس طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کو دمکانے لگی اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اور اس طرح اس بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کو طلب کیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بدفعلی کی وجہ سے قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت اور نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ ان کی قوم پہلے ہی اس فعل بد میں بہت زیادہ سرکشی کر چکی تھی، لہٰذا وہ ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر مزید فکر مند ہو گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر سدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں ان کو بتانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور شہر سدوم کے لوگوں کو اس بدفعلی کی طرف دعوت دینے لگی۔ چنانچہ شہر سدوم کے بدفعلوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو تمام لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے بدفعلوں کو نہایت دل سوزی کے ساتھ سمجھانا شروع کر دیا، مگر ان بد ارادہ لوگوں نے اور بد کردار لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہ مانی، اور اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نہایت ہی رنجیدہ ہوئے۔ یہ تمام تر معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ان بدکاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مومنین کو اور اپنے اہل و عیال کو لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ جو شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف دیکھے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو اپنے ساتھ لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان 5 بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر قوم لوط کی لاشوں کے پرکشے اڑ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے شہر سدوم کو تہس نہس کر دیا۔ اسی دوران جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی اور قوم لوط کے بدکار لوگوں سے محبت کرنے والی تھی، اس نے اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی، اور وہ ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس طرح دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بدکار قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور شہر سدوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائیں۔